ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو روزہ افطار کرنے کی 2 دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کوئی کچھ بتا رہا ہے اور کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو روزہ افطار کرنے کی 2 دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے بھی ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ دونوں دعائیں موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر میں سب سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کو آپ بالکل بھی ضائع نہ کریں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار سے پہلے روزہ دار جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اس وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور یہ 2 دعائیں بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہیں۔ تو پہلی دعا جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ دعا کی کلمات یہ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے اور روزہ افطار کرنے کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ایک بار دوبارہ سماعت فرما لیجئے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو ایک دعا آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے اور ایک دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہیں۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔